بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، پی ٹی آئی کو کیا ہوا کل 8 فروری؟ کدھر گئی پارٹی؟ دیکھیں 8 فروری کا دن ایک آپ اگر سلیکشن کے حوالے سے کہیں تو ایک اپروپریٹ دن تھا. یہ وہ دن ہے جس دن اس قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور رائٹلی سو. ایک ڈاکومنٹڈ ہے جس میں کامن ویلتھ کی بھی رپورٹ جسے حکومت وقت چھپاتی رہی، باقی معاملات 17 والی سیٹوں والی جماعت کس طرح سے آئی. سمبولک پروٹیسٹ کر لیتے. 8 فروری کو کوئی صاف انتخابات نہیں ہوئے تھے، وہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کی تو پارٹی نے پاکستان بند کرنا تھا. بند یعنی بند کیا تھا وہ نعرہ آپ کا؟ بالکل یہی اسی طرح تھا. بند مطلب بند ہے تو بند تو نہیں ہوا، بند احتجاج ہی بند ہو گیا آپ کا. نہیں دیکھیں ایک والنٹریلی پروٹیسٹ تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو کہیں احتجاج کی کال دیں، سڑکوں پہ نکلیں، وہ نہ نکلیں، ایک اور بات ہے. مگر یہاں کیا ہے کہ لوگوں سے اپیل کی گئی کہ اپنے کاروبار کو بند رکھیں. ایک پہیا جام کی اپیل. یہ کوئی بائی فورس تو نہیں تھا نا کہ ہم نے جا کے کوئی انہیں پکڑ کے بند کرنا تھا. بندوق کے زور پہ احتجاج نہیں ہوتے، کال ہی دی جاتی ہے. تو آپ کی کال پہ رسپانس ہوا تھا. پنجاب میں تو وہ لوگ گڈیاں اڑا رہے تھے. آپ نہیں تو دیکھیں وہاں شٹر آپ کو کھلے کیا نظر آئے پنجاب میں؟ بند کا نظر آئے نہیں کھلے نظر. جہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے وہاں چھٹی تھی، باقی تو کچھ نہیں. دیکھیں اس طرح سے کہہ لیں کہ ٹھیک ہے 50-50 ہوگا، مگر دیکھیں 50-50 نہیں، احتجاج آپ کا نہیں ہوا. آپ دیکھیں بہت سارے تجارتی مراکز. دیکھیں لاہور تو ایک ٹھیک ہے ایک ہالیڈے ڈکلیئر کر دی گئی، اس وجہ سے اس نے بند ہونا تھا، مگر سائیڈ پہ بھی مارکیٹس اس طرح سے لائف نہیں. ارے بھائی کچھ بھی نہیں بند ہوا. میرے وہ جاننے والے ہیں، وہ مجھے پرسوں شکایت کر رہے تھے کہ کل احتجاج آ گیا جی، ہمارا وہ سامان آنا تھا، سامان نہیں آئے گا. کل ان کا سامان بھی ڈلیور ہوا، کوئی بند نہیں ہوا. بڑے بڑے ٹرک تھے، وہ کہے وہ تو گزرنے نہیں دینے، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں روڈوں کا اس طرح سے بند کرنے کا پارٹی نے یا تو کہا ہو کہ جی آپ نے روڈیں بند کرنی، کسی نے اس طرح کا نہیں کیا. یہ دیکھیں میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے چھپ کر احتجاج کیا، پتہ نہیں چلا. تاجر تنظیموں کو اپیل کی گئی، جو ٹرانسپورٹرز تھے ان کو اپیل کی گئی. دیکھیں یہ صرف طریقہ انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. آپ آج اگر اپنی آزادی کو لیے رو رہے ہیں، اگر آپ کو خبر چلانے نہیں دی جاتی، اسلام آباد بلاسٹ کی. نہیں بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ ترلائی کا پی ٹی آئی کے خلاف سب خبریں چلانے کی آزادی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہماری آزادی کم ہے؟ نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم وقت کا جب تک ایک چیز کو انڈورس نہ کرے، وزیر اعظم کے خلاف بھی سب کچھ کہہ سکتے ہیں. اس وقت تک خبر ایک بلاسٹ کی نہیں چل سکتی. جب اس طرح کی بندش ہے، وہ کس وجہ سے آئی؟ وہ ایک ووٹ کو ہم جو محفوظ نہیں کر سکے اس کی وجہ سے آئی. تو یہ ایک اپیل تھی ایک عام آدمی کو. کیا وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈلا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ اس سے انکنسرنڈ ہے، انبودرڈ ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا نقصان نہیں. یہ جو صورتحال ہے، اس میں سے کوئی نکلنے کا بھی تو راستہ ہوگا نا، کہ آپ پھنس گئے ایک گروپ میں، اب آگے آپ بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم پھنسے ہوئے، مگر ہم سے زیادہ دوسرے پھنسے ہوئے ہیں. اگر دیکھیں حکومت وقت کے لیے کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. دہشت گردی نے جس طرح کی دستک اسلام آباد پہ دی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس میں ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو کرتے رہے نا، بلوچستان کے پی دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارا رسپانس دیکھ لیں، وہ بہت ہی ویک رہا ہے. مطلب ویک اس سینس میں کہ انڈیا کا ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام ہوا، انہوں نے پوری دنیا کو اوپر اٹھا لیا سر پہ، اور اس کے بدلے انہوں نے ایک پاکستان کے ساتھ جنگ بھی لڑ لی. چلو انہیں ہزیمت کا سامنا ہوا، مگر انہوں نے کیا. آج بھی ہم اپنے دشمن کو للکارنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم وایا میڈیا ڈھونڈ رہے ہیں. آج بھی ہم ان کو FATF میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں IMF نے چنگل میں لیا ہوا ہے. آج ڈان کی بڑی خبر اٹھا کے لے لیں، 1.2 ٹریلین روپیز انہوں نے سارے صوبوں سے دوبارہ لے لیے ہیں. کس لیے لیے ہیں؟ IMF کے ٹارگٹ میٹ کرنے ہیں. جب اس طرح کئی سالوں سے ایسے ہی ہوتا ہے، تو جب اس طرح سے حکومتیں چل رہی ہیں کرتے ہیں، جس سے آپ کا اوور آل ڈیفیسٹ نہیں جاتا ہے، سرپلس رکھایا جاتا ہے، ورنہ مجبوری کے عالم میں کہ مطلب باقی وہاں کرنے کے کام نہیں ہے، وہ نہیں ہو رہے. اس وقت جو عوام کی حالت ہے، جو باقی سچویشن ہے، وہ بالکل نہیں ہے. آپ کہیں کہ زور زبردستی اکٹھی کر لیں، میرے دوست آپ کی پارٹی سر اٹھا سکے گی یا بس دیکھیں تتر بتر ہوگی؟ نہیں دیکھیں پارٹی جڑی ہوئی کس سے ہے؟ عمران خان سے. اس بندے کے ارد گرد ابھی بھی ووٹ موجود ہے. پارٹی آپ کی تنظیم ختم ہو گئی، جب تک عمران خان کا تنظیم ختم ہو گئی. دیکھیں تنظیم عمران خان کے وقت بھی نہیں تھی. اگر آپ کریں فیئر انالیسس کریں، جب عمران خان کی حکومت تھی، کیا کوئی فل فلیج تنظیمیں اس طرح کی ایفیشنٹ تنظیمیں موجود تھیں؟ حکومت تھی. ہمارا پارٹی سٹرکچر اسی طرح تھا، اور پی ٹی آئی کا سٹرکچر اسی طرح رہے گا. کیونکہ دیکھیں اس میں پہلے عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو رول دینا ہے پارٹی میں فور فرنٹ. بیرسٹر وکیل صاحب، اس وقت آپ نے 8 فروری کے دن کی خاطر کہ پتہ نہیں کون سی اس میں توپ چل جائے گی، 2 مہینے عمران سے ملاقات نہیں ہونے دی. اب سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا، تو میرے خیال میں آپ لوگ گھبرائیں مت، عمران سے ملاقاتیں بھی ہونے دیں. کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ بھی کرنے دیں.
تنظیم نہیں ہے اس وقت. عمران ریمینز دی پاپولر فگر, آپ کسی کو ملوائیں یا نہ ملوائیں, لیکن تنظیم نہیں ہے جو موبلائزیشن کر سکے. تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدل لینی چاہیے. بہت ان ہیومین ہے کہ ایک بندے کو آپ نے بند کیا ہوا ہے اور اسے کسی کو ملنے نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب کیونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ خود ہی عدالت میں لے کے گئے ہیں. ملاقاتوں پہ پابندی آپ نے لگائی. دیکھیں اب لے کے گئے ہیں نا, یہ معاملہ ملاقات کے حوالے سے سپریم کورٹ, اللہ کرے سپریم کورٹ بھی مت کر لے. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس کیا ہے بذریعہ ملاقات ہو جائے گی, اور میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اب کل کی تاریخ میں تو مجھے نہیں پتا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ایکسپیکٹڈلی سپریم کورٹ اس پہ کیا ویو رکھتی ہے. میں اپنا کوئی اوپینین نہیں دینا چاہتا, لیکن مجھے جو بصیرت میری ذاتی حیثیت میں دیکھ رہا ہوں کہ جمعرات کو ایکسپیکٹڈ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو. جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی عمران جی ایکسپیکٹڈلی. خبر چلاؤ جی, بیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو خبر ہے. نہیں اور عید پہ بھی ملاقات ہوگی, عید پہ بھی ملاقات ہوگی. اچھا ویسے سپریم کورٹ کو نا جو ہیومن انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے, ارسپیکٹو کہ وہ بندہ سامنے عمران خان ہے, نواز شریف ہے, آصف زرداری ہے یا کوئی اور ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کو کسی پریشر کو کسی چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. بالکل پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اوپر ایک اسٹیٹ, بالکل آپ نے درست کہا, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ویسے بھی عدالتوں کو کسی فرد واحد کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل آئین و قانون کے مطابق کرنا چاہیے. اور یہاں تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے فارمر پرائم منسٹر. لیکن اسی لیے دیکھیں ایک اچھی جو چیز ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے رپورٹ طلب کی ہے کہ لیونگ کنڈیشنز, جس کا دیکھیں نا اتنا چرچا ہوتا ہے کہ 6 کمرے ہیں, پھر اتنا لمبا چوڑا مینیو ہے, پھر مشقتی بھی ہیں, پھر مالشیں بھی ہوتی ہیں, پھر اینڈ سو آن سو فورتھ. سر یہ تو آپ مذاق اڑانے والی بات ہے نا, لیکن مذاق آپ نہیں, نے حقیقت فارمر پرائم ہے, منسٹر کو حقیقت ہے آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اڈیالہ کے اندر. دیکھیں کوئی شوقیہ تو بند نہیں کیا ہوا نا, کیا تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. مری صاحب میں بالکل اتفاق نہیں کر سکتا, ان کو سزا ہوئی ہے, اور وہ سزا کے اچھا جو مریم نواز اور نواز شریف کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ سزا ہے, جو عمران خان کو سزا وہ سزا نہیں ہے, وہ شوقیہ بند کیا. وہ بھی پولیٹیکل کیس میں بند ہوئے تھے نواز شریف, اور میں یہ کہتا ہوں ان کو پاناما میں اگر بند کیا اور پاناما کی جگہ اقامہ نکال کے بند کیا تو وہ غلط تھا, اور وہ ثابت ہوا کہ وہ بھی پولیٹیکل کیس تھا, وہ بھی پولیٹیکل کیس تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. نواز شریف والا بھی اور مریم نواز والا بھی, اور عمران خان والا بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جو ہار جس کا ذکر ہوا وہ کہتے ہیں وہ ہار جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ توشہ خانہ میں تو آیا, وہ جمع تو نہیں ہوا نا. کس کے پاس ہے ہار؟ آپ کیا میں تو نہیں کہہ سکتا, مجھے کیا پتا, ان کی اپنی پارٹی کی باتیں ہیں, اس وقت حکومت میں یہ تھے. مروہ صاحب کس کے پاس ہے, کس کے پاس ہے ہار, ان سے پوچھیں. پیرسوگور نے مجھے منع کیا ہوا ہے, اس پہ بھی منع کیا ہوا. یہ کھرا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک طرف اشارے کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام تر باتیں وہ ٹیل ٹیل جو ہے اس شو میں لائیو شو میں بتا دی ہیں کہ یہ تمام تر جو ہے معاملات جس سے بیرسٹر گوہر نے منع کیا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے لوگ خود ہی سمجھ جائیں کس کا نام ہے. بالکل بالکل. لیکن دیکھیں اوور آل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق اگر چیزیں دیکھیں, اور کل کیا فیصلہ دے گی سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے جی, ٹنکے کی چوٹ پہ فیصلہ دینا چاہیے, ملاقات کے بعد چاہیے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیونگ کنڈیشنز کی جو رپورٹ آ جائے, کیونکہ انہوں نے لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے رپورٹ مانگی ہے, وہ سامنے مد نظر رکھ کے ملاقات کا دیکھیں. جب قانون توڑیں گے, لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن ایک وہاں پہ بنائیں گے, ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کریں گے, اتنا ہی شوق ہے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرنے کا, تو شام کو آپ کے شو پہ بیٹھ کے کر لیں, اس میں بھی کوئی ایسی بات تو کر رہے ہیں. میں اپنے بھائی کو ایک مشورہ دوں گا, ماشاءاللہ بڑے کمال سے یہ رتب اللسان ہوتے ہیں, وکالت کیوں نہیں شروع کرتے ہو؟ میں کر نہیں سکتا, بس یہ تو وزیر کر نہیں سکتے, ورنہ تو میں وکالت کو بڑا مس کرتا ہوں. نہیں میں آئی نو, لیکن یہ ہے کہ وزارت میں کیا تنخواہ ملے گی, جو آپ کے پاس خصوصیات ہے اس سے تو آپ ماشاءاللہ یو کین منٹ منی. شکریہ, مہربانی. بس اتنا ہی کہنا ہے ان کو. میرا بھائی ہے میرا. شکریہ. مسٹر عمیر سر, عمران خان کی رہائی تو بڑی مشکل بات ہے, ملاقات پہلے بتا دیں. دیکھیں ملاقات کی جو پریسیڈنٹ کر رہے ہیں, دیکھیں کہ خود غلط کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اپنی نااہلی اس دن ہی واضح کر چکے تھے جب یہ عمران خان کے آپریشن کے بارے میں لا علم تھے, کہ ان کے وزیر ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے ایسی کوئی بات نہیں, اور 5 دن بعد پھر انہیں اسی چیز کی وضاحت اور انداز میں کرنی پڑی. تو یہ تو ان کا اختیار ہے. آج آپ لیکن سپریم کورٹ سے میری دلی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کل اس کے اوپر بڑا تگڑا آرڈر جاری کرے, اور فیملی کے اوپر جو ریسٹرکشن ہے, جو آپ کے پولیٹیکل لوگوں پہ ریسٹرکشن ہے, اس کو سختی کے ساتھ بولے کہ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں آپ لگا سکتے, ملنے کی اجازت دو. دیکھیں عمران خان سے زیادہ اب یہ سپریم کورٹ کے اپنے وقار کی بات ہے, جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہو گیا ہے ان عدالتوں کے ساتھ, اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے انہیں کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے. اگر اس میں سے اگر یہ بھی ایک ہے تو
تو بنیادی ایک انسانی حقوق والا معاملہ ہے نا, تو سپریم کورٹ سے تو بہتر اس پہ آرڈر کوئی نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں 184(3) کے بعد تو انہوں نے سپریم کورٹ کو تو جو ہے نا بالکل ہی ڈس فنکشنل سا کر دیا نا. باقی چلیں ٹھیک ہے, پھر بھی آرڈر کرتے ہیں, دیکھیں کل اٹارنی جنرل اپنی رپورٹ میں کیا جمع کراتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اوور آل سسٹم کو ہم نے اتنا بگاڑ دیا کہ کوئی ادارہ بھی کوئی کام کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں گیا. کوئی پالیسی میکنگ کہاں ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے, یہ سب حیران و پریشان ہیں. مرو سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی نرمی عمران کے لیے پیدا ہوگی آئندہ آنے والے مہینوں میں یا نہیں, ابھی دیکھیں. میرا خیال ہے کہ نرمی پیدا کرنے کے لیے یا معاملات کو تھوڑا سلجھاؤ کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا حساب کتاب درست کیا جائے. سب سے زیادہ پریشانی, سب سے زیادہ جو عداوت ہے خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, وہ سوشل میڈیا کی پالیسیوں کی وجہ سے, بیان بازیوں اور ٹرینڈ بنانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. میں اس چیز کا چشمدید ہوں. مجھے علم ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سال میں 3 دفعہ تو ہم سیٹلمنٹ کے قریب تھے کہ جناب کوئی نہ کوئی جو ہے کسی کی اشارے پہ یا کسی کی ایما پہ ایسا کوئی ٹویٹ آ جاتا تھا. اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کون مینیج کرتا ہے؟ بیسر گور نے منع کیا ہے. بیسر گور نے منع کیا. آج کے میرے خیال سے شو کا لباب ہی ہے, بیرسٹر گور نے منع کیا. اور آپ کو پتہ ہے کھرا ایک ہی طرف جاتا ہے ساری چیزیں. بالکل بالکل, میں نے تو اس طرف اشارہ بھی دے دیا آپ کو. آپ کے اشارے کے اوپر وہ خفا ہوئے تھے کہ میں اشارے نہیں کر رہا, لیکن وہ کھرا گھوم پھر کے ادھر ہی جاتا ہے. بیسر گور اشاروں کناروں میں وہ کچھ کہہ بھی نہ سکے, لیکن بہت کچھ کہہ بھی منع کیا ہے مجھے. وہ نام تو پھر وہی ہوگا نا جو آپ نہیں لے رہے. میں تو نام نہیں لے رہا ہوں, نہ مزید کچھ کہہ رہا ہوں. میں نے فل سٹاپ لے لیا ہے. بیسر گور نے کرنے سے منع کیا. بیسر گور نے گڑیاں جانے اڑانے کی اجازت دی تھی مجھے. نہیں, جس کا نام لینے سے منع کیا. یہ تو آپ ان دونوں سے پوچھیں. ان دونوں سے.